بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد ماگٹ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ میں گزشتہ 5 سال سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ روڈن انکلیو کے پاس NOC نہیں ہے، اور اس میں قصور RDA کا بھی ہے اور دیگر اداروں کا بھی ہے۔ ان کا قصور اس لیے ہے کہ جب ان کے پاس NOC نہیں تھا تو پھر لاکھوں کی فائلیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں کیسے فروخت ہو گئیں، اور اب انہوں نے تازہ ترین جو خدمات حاصل کی ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کی، جو سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے وہ وفا فیکٹری کے انچارج بھی رہے ہیں، پھر اسٹیل میل کے جو ہے وہ بھی چیئرمین رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اتنے بڑے بڑے عہدے دیتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس گندے کام میں بھی اپنے ہاتھ رنگنے ہیں۔ تو جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب نے میری ساری باتوں کی تصدیق کر دیا ہے۔ ناظرین، باقی باتیں تو میں بعد میں کروں گا، پہلے جنرل قیوم صاحب کی یہ باتیں سن لیں جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس NOC نہیں ہے، اور اب یہ فاٹا کے پیچھے آگے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ جنرل قیوم صاحب کی باتیں سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آج کا یہ جو فنکشن ہے، بنیادی طور پہ راشد ہمارے جو جنرل مینیجر تھے ان کو ڈائریکٹر میں پروموٹ ہوئے، ان کے لیے سیلیبریشن کا ہے یہ، لیکن ہمیں یہ موقع بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور آپس میں بیٹھ کے گفتگو بھی کریں۔ میں مشکور ہوں پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اسلام آباد ناصر قریشی صاحب، سو گریٹفل کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اینڈ یو بین سو کائنڈ ٹو وزٹ اس، اور آپ کے سارے ممبرز جو ہیں چیمبر آف کامرس کے، اور آپ کے جو نائب صدر ہیں انہوں نے بھی بڑا، راشد صاحب نے بھی بڑی اچھی اسپیچ یہاں کی، ماشاءاللہ ویری ٹو دی پوائنٹ اور ویری گڈ۔ سملرلی راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے یہاں نمائندے موجود ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں ٹو روڈن انکلیو کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ہماری فیملی کے ممبرز ہیں، اور ہم ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی انٹریکشن ہوتا رہے، اور ان کی مدد سے ہم اس ریئل اسٹیٹ جو ہماری ایک کمپنی ہے روڈن انکلیو، اس کو اور کامیاب بنائیں۔ تو سب سے پہلے راشد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم نے بوکے آف فلاور بھی پیش کیا، اور یہ لیسن جو سب کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو میرٹ کی پہ بلیو کرتی ہے۔ راشد نے ڈیلیور کیا، راشد کے اندر وہ ڈائنامزم ہے، وہ پیشن ہے کام کرنے کا، وہ دیانتداری کا ایلیمنٹ ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کا ایک جذبہ ہے۔ آپ نے ان کی بات سنی، ملک صاحب نے بھی آپ کو بہت سی چیزیں ٹو دی پوائنٹ بتائیں کہ روڈن انکلیو کے اندر ان کے کتنے فلائی اوورز ہیں، ان کے ڈیمز ہیں، ان کی کتنی ڈیولپمنٹ ہے۔ بائی دی اینڈ آف دس ایئر یہ ان کی ایک جو بلاک شروع کیا اس کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوگی، اور بائی دی گریس آف اللہ یہ جو آپ کی رنگ روڈ ہے جو کہ ایک گیم چینجر ہوگی فار دس ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، وہ بھی دسمبر کی ڈیٹ ہے کہ دسمبر از جسٹ فیو منتھس اوے، اور انشاءاللہ وہ جب مکمل ہوگی، چونکہ اس کے فلائی اوورز بھی بن رہے ہیں اڈیالہ کے اوپر بھی اور چکری کے اوپر بھی، اور اس کے اندر 200-300 کنال روڈن کی جگہ گئی ہے، اور وہ ہم ورتھ اٹ ہے بیکاز وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ روڈن انکلیو کی طرف سے صدقے چونکہ رستہ کھولا ہے، لیکن اس کے ارد گرد ایسی جگہ ہے جو دونوں طرف ہے، اور وہ بڑے ویلیویبل پلاٹس ہوں گے، اور وہ بھی ہم دیانتداری کے ساتھ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو یہ ملیں گے۔ ہمارا روڈن انکلیو میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ مائن ہے، ان دی سینس اس کے رنگ روڈ اس کے جو گزری ہے، اور 2 ڈیم بھی ہیں، اور ادھر سے موٹر وے بھی لگ رہی ہے، اور ادھر سے مین GT روڈ سے بھی لنک ہوگا، تو یہ ایک ویری گڈ پلیس ہے، اور اس کا LOP ملا ہوا ہے جو کہ ویری فیو کمپنیز کے پاس ہے، لے آؤٹ پلان جو یہاں ویری فیو انڈسٹریز کے پاس ہے، یہ جو پلان ہے، لیکن ابھی تک ہمیں NOC کا ایک گو ہیڈ لینا ہے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اگر اکنامک پراسپیرٹی ملک میں چاہیے تو ملک کے اندر ایک بزنس فرینڈلی ماحول تیار کریں۔ آپ ایک کنسٹرکشن فیلڈ کو کھولیں تو میرے خیال میں 60 یا 70 انڈسٹریز، آپ کی بجری، آپ کی سیمنٹ، آپ کا سریا، آپ کی ٹائل، آپ کا سٹین لیس سٹیل، آپ کے شیشے، یعنی نیم اٹ، تو آپ کی ریت، آپ کا بہت سی ٹرانسپورٹ کے فیسلٹیز، یہ آپ کی اکانومی بوم پہ چلی جائے گی۔ مجھے یہ خوشی ہے، میں نے جب اسد ملک صاحب سے اور راشد سے بریفنگ لی
اور रहीमुद्दीन नईम साहब ने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा जी कि हर वो बंदा जिसने प्लाट बुक कराया हुआ है वो उसका कब्जा ले सकता है, प्रोवाइडेड वो उसके लैंड की किस्तें पूरी करे और उसके बाद डेवलपमेंट का पे करे इजी किस्तों पे, वो भी 15,000 20,000 पर मंथ। इसको इतनी भारी कीमत नहीं है। जिन लोगों की किस्तें रहती हैं वो किस्तें लैंड की दें, डेवलपमेंट और जल्दी होगी, और ब्लॉक बनेंगे और वो क्विक होंगे और हम उनको देखते रहेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज तैयार हो रही हैं, वो जो इनका रोवेस्टा और सम स्कूल सिस्टम इन्होंने बनाया है वो शुरू हो चुका है, उसको आगे ले आए। स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वाटर स्पोर्ट्स भी आ रही हैं, और इन एडिशन टू दैट इवन गोल्फ कोर्स एक बन रहा है, जो कि जो लोग अफ्लुएंट हैं वो गोल्फ खेलना चाहते हैं वो इधर आ जाएंगे। तो जब ये डेवलप हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत से सेंटर्स बनेंगे। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि रूडन एनक्लेव के जितने हमारे सीईओज भी हैं और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, कि जिस फिगर के साथ आप लगे हुए हैं चलते रहे। एंड के ऊपर भी अगर आप थोड़ा ढीला हो जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव दूर हो जाएगा। कोई भी मिशन तब तक जो है वो जब तक अचीव नहीं हो जाता, उस वक्त तक रूडन एनक्लेव के लोगों को भी मैं यही नसीहत करूंगा कि दयानतदारी से काम करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला इसको आपको सिला देगा। मैं एक दफ़ा फिर सब मेहमानों का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ, और इस दुआ पे ख़त्म करूँगा कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, आपने जनाब क्यूम साहब की बातें सुनी। तो जनाब क्यूम साहब को मैंने पहले भी अपने वीलॉग में गुजारिश की थी कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, इस गंदे काम से आप पीछे हट जाएं, आपको बदनामियों के सिवा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो फ्रंट फुट पे आ ही गए हैं। तो नाज़रीन, तैयारी पकड़ रहे हैं कि चूंकि इन फ्राडियों ने भागना ही भागना है। जब ये भागेंगे, इनका टाइटैनिक डूबेगा, तो आपके पास सबसे बेहतरीन फोरम होगा कि जनाब क्यूम साहब के दरवाजे पे आप पहुंच जाएं। क्योंकि मुझे पता है कि ना तो आपको रहीमुद्दीन नईम मिलेगा, ना मलिक असद मिलेगा, ना चिराग लोमड़ी राशिद मिलेगा, और उस्मान कुरैशी भी नहीं मिलेगा आपको। ये सारे तितर बितर हो जाएंगे। चूंकि जनाब क्यूम साहब जो हैं, उनका ये फायदा जरूर आपको होगा कि वो चकवाल में अपने घर में मिलेंगे या इस्लामाबाद वाले घर में मिलेंगे। लिहाजा आप अपनी फाइलें तैयार रखें। आप, मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये टाइटैनिक में सुराख हो चुका है। चूंकि सुराख तो वैसे ही ये इलीगल बना था, ये सारे का सारा ही गैर कानूनी बना हुआ था, और इस टाइटैनिक को जब समंदर में उतारा गया था, इसको पहले ही मना किया गया था। लेकिन अब इसमें पानी भर रहा है और इस पे अफरा तफरी जो है, इसके अरशे पे अफरा तफरी मचने वाली है। लिहाजा आप अपनी फाइलें तैयार करें, और इनकी डाउन पेमेंट देने की बजाय, इनकी किस्तें देने की बजाय, आप ये तैयारी करें कि आपने किसके दर पर जाके अपना हक लेना है। आरडीए वाले तो आप बिल्कुल वो हाथ खड़े करेंगे कि जी हमने तो देखे एनओसी नहीं दिया। और आरडीए ने एनओसी क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके पास मतलूबा कागजात पूरे नहीं थे। और मतलूबा कागजात क्यों पूरे नहीं थे? कि जिस जमीन पे इन्होंने सारा झंडे गाड़े गए, जिस जमीन को बुनियाद बनाई गई, उसमें 500-600 कनाल से ज्यादा जमीन तो मलिक महबूब नामी शहरी की है, और फिर बाकी जो है जद्दी पुश्ती जो मालिक वहां पे हैं, उनकी जमीन है। जो मेरे पास कागजात लेके आए थे, वो कागजात भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम साहब के साथ मुझे सिर्फ हमदर्दी ये थी कि वो पाकिस्तान फौज का असासा रहे हैं, बड़ी नेक नामी उन्होंने कमाई है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी देखें कि वो जी इनके सामने बैठा हुआ सोफे पे जो शख्स है राशिद, उसने कितने फ्रॉड किए हैं, कितने शहरियों को लूटा है, और मैं आपके सामने कितने लोगों को पेश भी कर चुका हूँ। और वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि हमने इनको प्रमोट कर दिया है। जहाँ साहब, एक झूठे और फ्रॉड करने वाले शख्स को आप प्रमोट करके खुश हो रहे हैं। हाँ, आप किसी ऐसे शख्स की प्रमोशन कर रहे होते कि जो वाकई जिसने बड़ा काम किया है। और नाजरीन, आपको ये भी बता दूं, अगले व्लॉग में बताऊंगा कि जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम के हवाले से कुछ लोगों ने आर्मी चीफ को दरखास्तें दी थी, उस पर भी कुछ डेवलपमेंट हुई है। वहां भी इन्होंने एक जवाब लिखा है जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम साहब ने कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रूडन एनक्लेव में। वो अगले में व्लॉग में शामिल करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ जो इनके मेंबरान हैं, जिनको रूडन एनक्लेव से अब भी कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद वाबस्ता है, अब जनरल क्यूम का इस बयान के बाद आपको ये भी याद करा दूं कि पहले एक जनरल जफर पाशा साहब को इन्होंने हायर किया था, वो भी रिटायर्ड थे। वो और इनका एक 2-3 हवारी जो हैं, उन्होंने जाके वो लियाकत अली चट्टा साहब जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनको फूल पेश किए थे, और वो ला के इन्होंने अपने फेसबुक पे लगाए थे। और उन्होंने इन पे पर्चा करवा दिया था कि जब आप पे
آپ کے پاس NOC نہیں ہے تو آپ کیسے بکنگ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو میں ریمائنڈ اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ اور دوسرا ناظرین آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں، وہ بھی ایک الگ سے ایشو ہے کہ رحیم الدین نعیم صاحب جو ہیں ان کے اوپر قتل کا الزام ہے، انہوں نے ضمانت تو کروائی ہوئی ہے، تو اللہ کرے کہ وہ واقعی جو مدعیان ہیں ملک عاطف کے جو ورثے ہیں، جو ان کی بیوہ ہیں، جو ان کے بچے ہیں، جو ان کے بھائی ہیں ملک عاطف کے، ان کو یہ مطمئن کر پائیں کہ وہ قتل انہوں نے نہیں کیا۔ اب میرے پاس بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے جو ورثہ ہیں کہ ہماری تو کسی اور سے دشمنی نہیں تھی، ملک عاطف کی کسی اور سے دشمنی نہیں تھی، اور رحیم الدین نعیم کی اس کمزوری سے روڈن انکلیو کے اندر بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ رحیم الدین نعیم قتل کا مقدمہ تو کہتے ہیں 302 تو ہرے بھرے درخت پہ لگ جائے وہ سوکھ جاتا ہے، بندے کے لیے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ رحیم الدین نعیم صاحب ان کو فون شون کرتے رہتے ہیں، وہ میسج چھوڑتے ہیں ان کے ٹیلی فون پہ کہ جج بھی میری جیب میں ہے، جرنیل بھی میری جیب میں ہے، پولیس بھی میری جیب میں ہے، تو میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لوں گا۔ حالانکہ ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے، مشورہ ہے میرا۔ باقی رحیم الدین نعیم صاحب کے بارے میں نے سنا ہے کہ قرآن و سنت پہ بڑا وہ چلتے ہیں، قرآن و سنت پہ چلتے تو یہ فراڈ کرتے، شریعت پہ چلتے تو یہ فراڈ کرتے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن و سنت کی تربیت دلا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ قرآن و سنت کی تربیت دلانی چاہیے، لیکن خود عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب لوگ بیچارے جو ہیں، اب یہ جب ٹائٹینک ڈوبے گا، اور یہ یقینی طور پہ ڈوبے گا، تو کیا بنے گا پھر؟ کیونکہ اب تک تو آپ نے قبضے نہیں دیے، نہ اوورسیز بلاک کا آپ نے قبضہ دیا، نہ ایگزیکٹو بلاک کا قبضہ دیا۔ ٹوپی ڈرامہ ہے، ملک اسد جو ہے، ملک اسد، عثمان قریشی، راشد، یہ مل کے ایک ٹوپی ڈرامہ جو ہے، ایک ٹوپی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہی گھماتے رہتے ہیں کہ آج یہ وہاں پہ ہم قبضہ دے رہے ہیں، آج وہاں پہ قبضہ دے رہے ہیں، اور شہر میں مختلف لوگوں کو گلدستے پیش کر کے ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ وہ ساری حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف جناب عبدالقیوم صاحب کا اس لیے رکھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جب یہ ٹائٹینک ڈوب گیا کہ آپ کے پاس ایک در کھلا ہوگا، وہ در ہوگا جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب کا۔ آپ اپنی فائل اٹھائیں، سیدھے ان کے گھر پہنچیں کہ بسم اللہ جی میرے تو پیسے نکالیں جی جنرل صاحب۔ آپ ان کے پیٹرن ان چیف تھے، لیکن انہوں نے جو آرمی کی طرف سے افواج پاکستان سے جو ان سے وضاحت مانگی گئی تھی کہ آپ کن ٹھگوں کے سر پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ جو انہوں نے وضاحت بھیجی ہے اس کے اوپر الگ سے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ادھر کیا جھوٹ بولا ہے جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب نے۔ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، میں نے ان کو سوال نامہ لکھ کے بھیجا تھا، سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ آخر کسی نہ کسی فورم پہ ان کو جواب تو دے تو ہونا ہی پڑے گا، مجھے نہ جواب دے ہوئے آرمی کو جواب دیں گے، کہیں کو بنا جواب دے ہوئے تو پھر اللہ کو تو جواب دینا ہی پڑے گا کہ لوگ آپ کی وجہ سے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب کا منہ دیکھ کے مزید بکنگ کروائی ہوگی، مزید انہوں نے قسطیں دی ہوں گی، مزید انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ دی ہوگی۔ لہٰذا جنرل صاحب، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے توبہ استغفار کا وقت ہے۔ چہ جائے کہ آپ ایسے فراڈیوں کی سرپرستی کریں، آپ توبہ استغفار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ فی الحال شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔